ایک صوبہ ہے، بڑے بڑے تاجر لوگ وہاں پیدا ہوئے. ایک زمانہ تھا وہاں ایک بھوکمپ آ گیا، ایک سیلاب آ گیا. جو بڑے بڑے کروڑ پتی تھے وہ روڑ پتی ہو گئے. حالات تھے آجات تھے. تو اب عام طور پر جب وہ حالات کے شکار ہو گئے، کھانے پینے کے لیے اشیاء ان کے پاس موجود نہیں ہیں، تو عام طور پر عیسائی مشنریاں جو ہوتی ہیں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں اور لوگوں کی امداد کرتی ہیں، لوگوں کو جو ہے کھانے پینے کے سامان فراہم کرتی ہیں. یہ بہرحال ان کا کام ہے. حالانکہ یہ کام امت محمدیہ کا بھی ہے. اصل تو کام ہمارا آپ کا ہے، لیکن بہرحال ہم بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ لوگ اس کام میں بہت بڑے ماہر ہیں، لیکن ان کی مہارت کے پیچھے ایک راز ہے. اس راز کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. عیسائی مشنریاں آئی، لوگ جماعتیں کھلے میدان کے اندر. ان کے پاس کچھ ڈرافٹ تھے، کچھ تھیلے تھے سامان سے بھرے ہوئے، کھانے پینے کی کچھ غذائیں تھیں. لائن لگی ہوئی ہے، قطار لگی ہوئی ہے، ہزاروں سینکڑوں کا مجمع ہے. چند آدمی یہ کام تقسیم کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک آدمی ایک تھیلا اٹھاتا ہے اور سامنے والے جو قطار میں لگا ہوا ایک محتاج اور غریب آدمی ہے اس کو پیش کرتا ہے اور اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، وہ ہاں کرتا ہے، اس کو وہ تھیلا تھما دیتا ہے. پھر دوسرا آتا ہے، اس کے کان میں وہ کچھ کہتا ہے، وہ ہاں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک بچہ 10-12 سال عمر اس کی رہی ہوگی، وہ بھی اس قطار میں لگا ہوا تھا. اس کے بھی کان میں کچھ کہا. اس نے وہ تھیلا لے کر اس کو زور سے وہی پٹخ دیا اور کہا، میں یہ بات نہیں کہتا، میں یہ بات نہیں قبول کر سکتا. لوگ حیران ہیں، اچنبے میں ہیں، آخر یہ کیا بات ہو گئی؟ جو ان کے باپ کی دادا کی عمر کے لوگ ہیں وہ تو ہاں میں جواب دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ میں اس راشن کے تھیلے کو لے کر جائیں. یہ 10-12 سال کا کم سے بچہ، آخر کیا بات ہو گئی؟ کیا ماجرا ہو گیا؟ یہ چڑھ گیا، غصے میں آ گیا. وجہ پوچھی. اس بچے نے کہا، یہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جو کھانا جو دیا جا رہا ہے یہ ماں مریم کی طرف سے ہے، یہ عیسیٰ مسیح کی طرف سے ہے، یہ اس کی طرف سے دیا جا رہا ہے. حالانکہ میرے مکتب کے استاذ نے یہ بات سکھائی تھی کہ رازق تو اللہ ہے، رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. مخلوق کی اس میں کوئی ساجھیداری نہیں، مخلوق کا اس میں کوئی کمال نہیں. خالق مطلق، قادر مطلق اور رازق وہ اللہ کی ذات ہے. یہ مجھے میرے عقیدے کا فساد اس میں شامل کر رہے ہیں، میرے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا مجھے بھوکا مرنا منظور ہے، فاقے میں رہنا منظور ہے، لیکن میں اپنے اس عقیدے کے خلاف 1 منٹ کے لیے بھی کوئی کلمہ سننے کو تیار نہیں ہے. یہ مکتب کی میرے بھائی دوست بزرگوں محنت کا نتیجہ تھا. یہ اس دل کی تختی پر جو توحید کا نقش، جو توحید کا سبق روز اول سے استاد محترم نے جو لکھ دیا تھا، یہ اس کا اثر تھا. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، یہ ادارہ جہاں ہماری دینی تعلیم، جہاں ہماری عصری تعلیم کا متحمل ہوگا، حامل ہوگا، وہی انشاءاللہ دینی تعلیم کو ہمارے بچوں کے سامنے پیش کرے گا اور ان کی تربیت کرے گا اور انشاءاللہ ان کی نسلوں کی بقا کا، حفاظت کا ذریعہ ہوگا. لہذا اس ادارے میں اپنا خوب تعاون پیش کریں، جب بھی موقع ہو خوب تعاون پیش کریں. میرے بھائی دوست بزرگوں، اور جو حضرات اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ کچھ دے سکیں، بس مطلب ہوتا ہے آدمی صرف اتنا ہی اس کے پاس ہوتا ہے کہ پیٹ بھر لیتا ہے، سب تو مالدار نہیں ہوتے. لیکن میں نے عرض کر دیا آپشن ہے، چاہے 10 روپے کی آپ کی کمائی خلوص کے ساتھ ہو، آپ چل کر آئیں کہ لو حضرت محبب صاحب، لو ناظم صاحب، یا جو یہاں کے ذمہ دار صدر سے جو بھی منتخب ہوں گے، جی یہ ہماری طرف سے عطیہ ہے ادارے کے لیے، یہ ہماری حلال کمائی کا ایک حصہ ہے، آپ اس کو لگا دیجئے. اور جن کے پاس اتنے بھی گنجائش نہ ہو میرے بھائی دوست بزرگوں، وہ کم از کم محبت کی نگاہ سے تو ان اداروں کو دیکھیں، کم از کم محبت کی نگاہ سے. اگر ہم محبت کی نگاہ سے بھی ہم دیکھتے رہے تو ہماری نسلوں میں دین کے داعی اللہ پیدا فرمائے گا. گزشتہ سال حضرت مفتی اشرف عباس صاحب دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد ہیں، اپنے دارالعلوم چورو جو یہاں کا مرکزی ادارہ ہے وہاں تشریف لائے تھے. آپ کے خطاب ہوا تھا، آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، واقعی دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ. فرمایا ایک محلے میں ایک بڑے میاں رہا کرتے تھے، عمر دراز تھے، معمر تھے.
زیادہ مالدار نہیں تھے، متوسط آدمی